متحدہ عرب امارات کرکٹ بورڈ بھی متحرک، پی سی بی سے رابطہ ذرائع کے مطابق اماراتی بورڈ نے بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی۔ یو اے ای کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرنے کی سفارش۔ بھرپور مشاورت کے بعد حکومت پاکستان نے یہ فیصلے کا اعلان کیا تھا اور پی سی بی کو یہ فیصلہ کمیونیکیٹ کیا تھا۔ اس حوالے سے دیکھیں بالکل کلیئرٹی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک انفیئر ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ جی کوئی نظر ثانی ہوگی نہیں ہوگی، مگر گورنمنٹ کیونکہ ایک فیصلہ اناؤنس کر چکی ہے، پی سی بی اگر گورنمنٹ سے دوبارہ رجوع کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے۔ جنہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ایسا ہی ہے۔ پی سی بی حکومت سے رابطہ کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پروگرام ٹو نائٹ مستمر عباس میں گفتگو۔ کہا پاکستان نے کرکٹ کی دنیا میں انتہائی اہم فیصلہ کیا، بھرپور مشاورت کے بعد بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش نے ہمارے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ عطا تارڑ کی بیرسٹر گوہر کو کمیٹی میں واپس آنے کی پیشکش۔ کہا اپوزیشن نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، عوام نے پی ٹی آئی کی شٹر ڈاؤن کی کال مسترد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی تجویز نہیں، اگلا ہفتہ بہت اہم ہے۔ غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو امریکہ میں متوقع۔ پاکستان کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت کا امکان۔ دفتر خارجہ کو اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ موصول۔ اجلاس میں شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ جلد کیا جائے گا۔ امریکی صدر بورڈ ممبران اور غزہ ایگزیکٹو کمیٹی ارکان کی میزبانی کریں گے۔ لاہور میں رنگا رنگ بسنت میلہ اختتام کو پہنچ گیا۔ تینوں روز شہریوں نے خوب پیچے لڑائے۔ شہریوں کا جوش و خروش دیکھ کر مریم نواز بھی خوش۔ ایکسپرا پیغام میں کہا لاہوریوں نے ہمارے اعتماد کی لاج رکھی، لاہوریوں نے قواعد ضوابط پر عمل کر کے اعتماد قائم رکھا۔ خوش و خرم مگر محفوظ بسنت کا تصور پوری طرح اپنایا گیا۔ پیچوں پر پیچے لڑائے گئے، ہوا کے دوش پر پتنگوں کی آنکھ مچولی ہوتی رہی، یہی خوشی ہے۔ چھتوں پر ایس او پیز کے مطابق بسنت محفوظ طریقے سے منائی گئی۔ لبرٹی اور اندرون شہر میں 200 کلینک آن ویل متعین تھے۔ 21 فیلڈ ہاسپٹل بھی بسنت کے دوران فعال رہے۔ عوام احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، سیف بسنت کا ماڈل دیگر شہروں میں بھی اپنایا جائے گا۔ لاہور اور بسنت لازم الملزوم قرار۔ لاہور میں بسنت کے رنگوں نے غیر ملکی سفیروں اور شعبے ستاروں کو بھی دیوانہ بنائے رکھا۔ امریکی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر نے عملے کے ہمراہ دہلی گیٹ میں بسنت منائی۔ سفارتی وفد کی لاہور کے روایتی کھانوں سے تواضع۔ غیر ملکی فیملیز نے بھی لاہور پہنچ کر بسنت منائی۔ شوبز انڈسٹری کے نامور ستاروں اداکار یاسر حسین، مکال، ذوالفقار، عدیل، موہب مرزا کی لاہور آمد۔ اداکارہ جگن کاظم، علی زرگون، فریال خان، گوہر رامنا کی بھی شرکت۔ دہلی گیٹ میں میوزک کنسرٹ کا انعقاد۔ ندیم عباس، رونے والا اور گلوکارہ میگا کی جاندار پرفارمنس نے شرکاء جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ ان اداکاروں کا بسنت دوبارہ بحال کرنے پر مریم نواز سے اظہار تشکر۔ بسنت کے تیسرے اور آخری روز امن کی شمع فضاؤں میں چھوڑی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا امید کی شمع آئندہ برس بسنت کی پھر خوشیاں لائیں گی۔ لاہوریوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے اپنے تہوار اور ورثے کا خود تحفظ کیا۔ مریم نواز شریف لاہور اور پنجاب کی خوشیوں کا محافظ ہے۔ 8 فروری کی کال تھی نا، کال دی تھی، کس بات کی کال دی تھی؟ جلا دو، گرا دو، پروٹیسٹ کر دو، مار دو، یہ جو فیسٹیوٹی ہو رہی ہے اس کو ناکام بنا دو، دوبارہ سے وہی امیجز پوری دنیا میں جائیں اور وہی ساری چیزیں ہوں۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتی لاہوریوں کو، مریم نواز کو، پنجاب کو، پاکستان کو کہ اس مائنڈ سیٹ کو آج ناکام بنا دیا۔ عوام نے پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر توجہ نہیں دی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا عوام نے انتشار اور فساد کی کال مسترد کر دی۔ مریم نواز کی کوششوں سے نوجوان اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تحریک انصاف کو چیلنج۔ کہا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ترقی میں پنجاب کا مقابلہ کرے۔ پی ٹی آئی نے ترقی کے سفر کو روکا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کہیں پہ بھی میرے خیال ہے پورے پاکستان میں
لوگوں نے، اور ایک تو آج اتوار کا دن تھا، اس کے باوجود کچھ جگہوں پہ تو لوگوں نے اتوار میں دکانیں اپنی کھولی، صرف یہ میسیج دینے کے لیے کہ ہمارا ملک اب ایسی ایکٹیویٹیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہڑتال کی تو کہیں سے اطلاع ایسی نہیں آئی ہے۔ پورے ملک نے پہیا جام کی کال مسترد کر دی۔ اتوار کے باوجود شہریوں نے دکانیں کھولی۔ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا، ملک ہڑتال جیسی سرگرمیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ احتجاج کی سیاست نہ کریں، ایوان میں آئیں۔ جمہوریت کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ چیلنجز کے باوجود کراچی آگے بڑھ رہا ہے۔ سانحہ گل پلازا نے سب کو غمگین کر دیا۔ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آتش زدگی جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال مسترد کر دی۔ ملک دشمن بیانیے کا پہیا خیبر پختونخوا کی عوام نے جام کر دیا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا عوامی اجتماع سے خطاب، کہا، کسی صوبے کو نہیں دیکھا، اپنے لوگوں کے کاروبار بند کریں۔ پہلی بار دیکھا ایک وزیراعلیٰ صوبے میں دکانوں کو تالے لگا رہا ہے۔ گڈ گورننس آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ یونیورسٹی طالبہ نے سہیل افریدی کو 13 سال کی کارکردگی کا آئینہ دکھا دیا۔ 13 برسوں میں پی ٹی آئی نے عوام کو اندھیرے میں رکھا۔ صوبائی حکومت اپنے لوگوں کو دہشت گردی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حامی ہیں۔ دہشت گردی پر سیاست نہیں کی، ہمیشہ قومی یکجہتی دکھائی۔ پاکستان کے خلاف ہر سازش میں ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بنیر میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب، کہا، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ملک کا نقصان نہیں چاہتے۔ معیشت، دفاع اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ احتجاج کے ذریعے مینڈیٹ چوری کو مسترد کرتے ہیں۔ ہر ضلع میں احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان سے بھرپور حمایت ملی۔ دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارت ہے۔ ایسے واقعات ہوتے رہے تو آپریشن کریں گے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا، دہشت گرد بھارت اور افغانستان کے ایما پر ایک ہی ٹریننگ سینٹر میں تربیت لیتے ہیں۔ دہشت گردوں کا حل وہی ہے جو اس وقت ریاست پاکستان کر رہی ہے۔ پاکستان دشمنوں دہشت گردوں کے پوری طرح سے شناخت ہو چکی ہے۔ دہشت گرد کسی صورت نجات دہندہ نہیں ہو سکتے۔ ظلم کرنے والوں کو نجات دہندہ نہیں کہا جا سکتا۔ بھارت کو مارکہ حق میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ پاکستان نے بھارت کو اس کی جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا۔ اقتدار میں آنا منزل مقصود نہیں، حکومت جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ملک پر مسلط ہے۔ جے یو آئی ایسی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب، کہا، ہم نے اپوزیشن بینچوں کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حکومت کو تشکیل دینا جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ قوم کے ووٹوں سے اکثریت حاصل کریں تو ہم قبول کریں گے۔ قوم کسی بھی پارٹی کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں قبول ہے۔ حکمرانوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس وقت حکومت ہے اور نہ ہی رٹ ہے۔ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی فیصل مسجد کے سامنے مشعل بردار ریلی۔ علامہ راز شاہ ناصر عباس کا شرکا سے خطاب، کہا، لا قانونیت کے خلاف احتجاج کا حکومت کو بھی فائدہ ہے۔ جس ملک کے اندر سیاست مر جاتی ہے تو وہاں ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر بولے، ہم فسادیت اور جبر کی مذمت کرتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان آئندہ کا پروگرام بھی دے گی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا، مستقبل جمہوریت کا ہے، آزادی، جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف ورلڈ ڈیفنس شو میں شرکت کے لیے ریاض میں موجود۔ سعودی حکام اور سعودی عرب میں پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ خواجہ آصف کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ ورلڈ ڈیفنس شو کے کامیاب انعقاد پر سعودی قیادت اور وزیر دفاع کو مبارکباد پیش کی۔ عالمی سطح کے دفاعی ایونٹ کو خطے میں دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ $20 ارب کا 10 سالہ ترقیاتی پروگرام۔ ایم ڈی ورلڈ بینک کا پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی عرب میں ایم ڈی ورلڈ بینک
سے ملاقات، اصلاحاتی ترقیاتی ایجنڈے کے لیے مسلسل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اور ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال، ترقیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آئندہ کے لاہ عمل پر گفتگو، توانائی، تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلیوں اور مالیاتی اصلاحات پر بات چیت، زیادہ مربوط اور ہدف پر مبنی حکمت عملی اختیار کرنے پر زور، وزیر خزانہ کا ورلڈ بینک کے ساتھ قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ، متعلقہ وفاقی وزارتوں کے ذریعے مکمل تعاون کی یقین دہانی، سعودی عرب پاکستان AI اور ٹیکسٹائل سے فائدہ اٹھانے کا خواہاں، وزیر خزانہ کی سعودی وزیر معیشت فیصل ابراہیم سے ملاقات، دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری اور تعاون پر اہم بات چیت، سعودی وزیر معیشت نے پاکستانی ٹیلنٹ کو دنیا کے بہترین ٹاپ 2 میں قرار دیا، سعودیہ کا ٹیکنالوجیکل تبدیلی کے لیے پاکستانی ماہرین کی خدمات لینے میں دلچسپی کا اظہار، پاکستان کا سعودی عرب سمیت عالمی منڈیوں کے لیے ہیومن ریسورس پائپ لائن بنانے کا اعلان۔ بھارتی ریاست منی پور میں ایک بار پھر کشیدگی اور افراتفری، تازہ جھڑپوں اور احتجاج نے ریاست کو نئی بحران زدہ لہر میں دھکیل دیا۔ 5 اور 6 فروری کو سیاسی تبدیلی کے بعد مظاہروں نے تشدد اور جھڑپوں کی شکل اختیار کر لی۔ کوکی قبائل کا اکثریتی ضلع میں امپال پورا روڈ بند کر کے احتجاج، سیکیورٹی فورسز نے سیدھی گولیاں چلا دی، 2 افراد ہلاک، 10 شدید زخمی۔ ہندو قوم پرستی اور ریاستی بھرتیوں میں ترجیحی پالیسیوں نے نسلی تناؤ کو مزید بڑھایا۔ منی پور بھی ناگالینڈ اور میزورام جیسی نظر انداز کی گئی شمال مشرقی ریاستوں میں شامل۔ ایران کی عدالت نے نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کو 6 سال قید کی سزا سنا دی۔ نرگس محمدی کو جرائم کی منصوبہ بندی اور ملی بھگت کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ 53 سالہ نرگس محمدی ایران میں سزائے موت اور خواتین کے لباس سے متعلق سخت قوانین کے خلاف آواز اٹھاتی رہی۔